ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر لطیف میاں سے پارکنسنس ڈیزیز کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ پارکنسنس ڈیزیز کا تذکرہ ہو رہا تھا، جس میں کافی کام ابھی تک ہو چکا ہے، لیکن کافی کام کرنے کی ابھی گنجائش باقی ہے. اس بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیں، پارکنسن ڈیزیز ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں، ہر سوسائٹی میں ہے. تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے، اس کے مریضوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. ہر بندے کو، جس گھر میں بھی یہ بیماری ہے، اس گھر میں ہر بندے کو اس کے بارے میں آگاہی رکھنی چاہیے. اس کا سب سے بڑا رول جو ہے ایکسرسائز کرنا ہے. جس قوم کی پلے گراؤنڈ آباد ہیں اس کے ہاسپٹل ویران ہے، ڈاکٹر صاحب، پرانی کہاوت ہے. تو ہمارے پلے گراؤنڈز کو آباد ہونا چاہیے، ہمیں ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، کھیلنا چاہیے، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو واک کرنی چاہیے، پیدل چلنا چاہیے. پیدل چلنا اکثیر ہے اس بیماری کے لیے. اور ساتھ ساتھ ہمیں فزیکل تھیراپی، آکوپیشنل تھیراپی، ان چیزوں کو ہمیں زیادہ اسپیکٹ دینا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مریض اس کا شکار ہو گیا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کے ساتھ 50% ٹریٹمنٹ ہے، 50% اس کا فزیکل تھیراپی اور آکوپیشنل تھیراپی ہے. اس کی سپیچ کو بہتر بنانا چاہیے، اس کی وائس کو بہتر بنانا چاہیے، اس کی ایکٹیویٹی کو بہتر بنانا چاہیے، اس کو فزیکل تھیراپی کروانی چاہیے. سوسائٹی کو من حیث القوم آگے آنا چاہیے. ہمیں پارکنسن سینٹر بنانے چاہیے، جس طرح ایپیلیپسی سینٹر بنے ہیں اس طرح پارکنسن سینٹر بننے چاہیے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس کو اویئرنیس پیدا کرے. خدا نہ خواستہ، چونکہ 1% ایک بہت بڑی پاپولیشن ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی مریض اس کا شکار ہو گیا ہے تو کچھ این جی اوز کو بھی آگے آنا چاہیے. ایک بے شمار غریب لوگ ہیں، ان کی دوائیوں کو مفت ان کی سپلائی کو دینا چاہیے، اور ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے. سب کو مل جل کر ایفرٹ کرنی چاہیے، صرف گورنمنٹ پر، این جی اوز پر نہیں، افراد کو بھی، تاجروں کو بھی، سب کو، ہم سب کو آگے آنا چاہیے. اس یعنی بیماری انفرادی طور پر اپنی کوشش، ہر ایک کو اپنی کوشش کرنی چاہیے. اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس سے دوستی لگائیں اور اس کا علاج کریں. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا. ناظرین، جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت ایک انگریز خاتون یاد آ رہی ہیں جن سے میری ملاقات کسی کانفرنس پہ ہوئی تھی. تو باتیں جب آگے بڑھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی وہ پاکستان آتی ہیں یا ہماری قوم کے درمیان آتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ قومیں اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہیں. ہماری کچھ ایسی صفات ہیں جو ہماری پہچان بن چکی ہیں، ایسی صفات جو اچھی سمجھی جاتی ہیں، جو انگریز بھی شاید اپنے طور پر اپنانا چاہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. عموماً ہم لوگ بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں، زندگی کو روز بروز مصروف سے مصروف تر بنایا جا رہا ہے، جس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ویسٹ کے طریقہ کار کو اپنا لیا جائے. لیکن بزرگوں کی خدمت کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی صفت تھی جو ہماری قوم میں پائی جاتی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی پائی جاتی ہے. میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنے والدین کی یا اپنے بزرگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس دوران ان کے منہ سے کوئی تکلیف کا لفظ میں نے آج تک نہیں سنا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. جب آپ بزرگوں کی خدمت کیا کیجئے تو اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھا کیجئے کہ یہی وقت آگے چل کر آپ پر بھی آئے گا، اور آپ نہیں جانتے کہ آپ پر جب یہ وقت آئے گا تو کیسا ہوگا. اس طرح سے میرے خیال سے آپ کے اندر صبر مزید پیدا ہوگا، اور آپ ان کی بہتر طور پر خدمت کر سکیں گے اور ان کی خدمت کے ساتھ انصاف کر سکیں گے. اسی طرح سے بزرگوں سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں تھیں لیکن اب نہیں رہیں ان کو سمجھیں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھالیں، کیونکہ ایڈجسٹمنٹ وہ کوالٹی ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اور میرے خیال سے سب سے زیادہ یہ کوالٹی انسان میں ہی نظر آتی ہے اور انسان کی کامیابی کی وجہ بھی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.